سیکنڈ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عباس انور اور عرفان احمد خان حاضر ہیں. ناظرین، کل جب کہ ہم نے ہیومن رائٹس کی ایک اجلاس لاہور میں آسمہ جہانگیر کی یاد میں ہو رہا تھا اور اس میں مذہبی شدت پسندی سے متعلق بھی گفتگو اس اجلاس میں جاری تھی کہ جو مذہبی شدت پسندی ہے اس کے خلاف بھی ہیومن رائٹس والے اور آسمہ جہانگیر نے بہت کوششیں کی. این اسی وقت پشاور کے اندر ایک احمدیہ کمیونٹی کے فرد عبدالقادر صاحب کو جو ہے وہ گولی مار کر شہید کر دیا گیا. اور آسمہ جہانگیر سے متعلق جب شام کو ہم وائس آف جرمنی والے پروگرام کر رہے تھے اس وقت اس شہادت کی جو وائرل جو ویڈیو ہے اور خبر جو ہے وہ ہر طرف وائرل ہونی شروع ہو گئی تھی کہ بھئی یہ پشاور میں اس قسم کا واقعہ جو ہے شہادت کا ہوا ہے. اور بعد میں اس کی ویڈیو بھی آئی جس میں ملزم بھی نظر آ رہا تھا، 18 سال کا لڑکا جس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا. اور اس متعلق 2 جو ہیں وہ پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے جو وہ بھی وائرل ہوئی ہے، وہ بھی ہمیں اس کے ضرور ملی ہے. ایک اردو میں ہے جو پاکستان کے جماعت احمدیہ کے ہیڈ کوارٹر نے جاری کی ہے اور ایک جرمنی سے ڈاکٹر محمد داؤد مجوکا صاحب نے اس واقعے میں متعلق پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ہے. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ان دونوں کو آج لے کر آپ کے سامنے اصل حقیقت واقعات کی جانیں. تو اس کے لیے ڈاکٹر داؤد مجوکا صاحب تو اویلیبل ہو گئے ہیں. اصل میں جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو جو ذرائع ابلاغ ہیں انہیں کنفرم کرنے کے لیے 3 ہی ذرائع ہیں. یا تو یہ ہے کہ بھئی اس واقعے پہ بندہ خود پہنچ جائے، اس اخبار کا یا اس ٹی وی کا نمائندہ، یا یہ ہے کہ جو ریاست کے نمائندے ہیں ان سے پوچھا جائے، یا کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے اس سے رابطہ کر کے تو اس سے یہ جو ہے تو اس واقعے کی تفصیل لی جائے. ہم نے سب سے پہلے جب یہ خبر پہنچی ہے تو ہیومن رائٹس کمیشن کا جو پشاور کا دفتر ہے وہاں پہ رابطہ قائم کیا اس واقعے کی صداقت جاننے کے لیے. وہاں پہ شاہد صاحب اس کے انچارج ہے دفتر کے، انہوں نے ہمیں صرف جو آج کے اخبار میں اردو اخبار میں جو پشاور میں خبر چھپی تھی وہ بھیج دی اور اس کے علاوہ انہوں نے فردر کسی قسم کی مدد ہمیں ہمارے ٹی وی چینل کو دینے کی کوشش نہیں کی. اس طرح پھر ہم نے کوشش کر کے اس انقلاب جو اس تھانے کا نام ہے جو یہ بازید خیل کے اندر ہے تو وہاں تک ہم نے نمبر حاصل کیا. پھر ہم نے وہاں تھانے میں بات کی تو تھانے والوں نے ہمیں جو اے ایس آئی جس کے پاس یہ فائل تھی شیر محمد خان، اس کا نمبر جو ہے وہ دیا 0347089372 اور اس پہ ہم مسلسل ان سے ایک دفعہ تو بات ہو گئی لیکن اس کے بعد رابطہ کر رہے تھے کہ وہ آج پروگرام میں خود آ کے اس کی ہمیں تفصیل دے دیتے، لیکن اب وہ فون جو ہے وہ نہیں اٹھا رہے، اس لیے یہ دونوں ذرائع جو ہیں وہ ہمارے کام نہیں آ سکے. پھر تیسرا ذریعہ یہی تھا کہ جو متاثرہ فیملی ہے یا متاثرہ کمیونٹی ہے ان سے اپروچ کر کے ہم ان کو آج کے پروگرام میں حقیقت جاننے کے لیے شامل کریں. تو اس لحاظ سے داؤد مجوکا صاحب آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. انہوں نے وہ پریس ریلیز ایشو کی ہے جو جرمنی میں ایشو ہوئی ہے. جی داؤد صاحب السلام علیکم. السلام. داؤد صاحب، پشاور میں آپ کے پے در پے یہ واقعات ہو رہے ہیں، پچھلے چند مہینوں میں کئی واقعات جو ہو چکے ہیں. یہی جو بازید خیل کا علاقہ ہے اس کے قریب ہی ہے جس کو تھانہ یہی لگتا ہے، شیخ محمدی ایریا کا نام ہے. وہاں بھی ایک محبوب صاحب کا قتل ہوا تھا 8 نومبر کو. اور اس پشاور کے علاقے میں یہ مطلب مسلسل کئی 7واں یا 8واں واقعہ ہے جہاں تک میں سمجھ جو میری یادداشت ہے. اس کا پس منظر کیا وجہ ہے کہ یہ واقعات جو ہے مسلسل ہو رہے ہیں؟ ایک طرف آپ دیکھیں تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ بھئی آپ کسی عقیدے اور مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا، وہ اس قابل گرفت ہے، لیکن اس پر پابندی لگائی گئی ہے نیشنل ایکشن پلان میں. لیکن اس کے باوجود ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں احمدیہ کمیونٹی کے خلاف جو ہے وہ
ایک ماحول جو ہے وہ زیادہ گرم ہے جس کہنا چاہیے، اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. اس کی وجوہات کچھ تو وہ ہیں جو کہ مستقل ہیں اور پچھلے 100 سال سے چلتی آ رہی ہیں، جس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ مذہبی نفرت ہے جو کہ احمدیہ کمیونٹی سے، یعنی کہ جو ہماری کمیونٹی ہے احمدیہ مسلم جماعت، اس سے پائی جاتی ہے. لیکن موجودہ اگر جو واقعات ہیں ان کو دیکھا جائے، جو پچھلے 5-6 مہینے کے واقعات ہیں، یا اس سے بھی بلکہ زیادہ کہنا چاہیے 10 ماہ کے واقعات ہیں، تو اس میں ہمیں ایک تسلسل نظر آتا ہے، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان واقعات کی تعداد میں اور ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے ایک لحاظ سے، تو یہ اپریل کے قریب اس وقت شروع ہوا تھا جب کہ نیشنل مائنورٹی کمیشن کا ایک جو ہے مسئلہ وہ اٹھایا گیا. یہ کمیشن جو ہے وہ پاکستان میں بننا تھا، اور اس میں نہ تو احمدیہ مسلم جماعت نے کبھی اس کا میں شامل ہونے کی خواہش کی، نہ کبھی ذکر کیا، نہ ہی ہمیں اس قسم کے کسی کمیشن میں جانے کی کوئی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود خود ہی معاملے کو اٹھا کر اس کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا گیا. سوشل میڈیا کے اوپر بھی، عام میڈیا میں بھی، ٹی وی وغیرہ ہر جگہوں پہ بیانات دیے گئے، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں ان کو انگیخت کیا گیا بڑے وسیع پیمانے پر، مذہبی جماعتوں کی طرف سے بھی اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی. اس کے بعد مختلف جو صوبائی اسمبلی ہیں ان میں ریزولوشن بھی آنے شروع ہو گئے. مثلا پنجاب کی اسمبلی نے جو ہے وہ ایک ریزولوشن پاس کیا، سندھ کی اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا، پھر قومی اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن پاس کیا. تو اگر دیکھا جائے تو اس تسلسل میں پھر سمجھ آتی ہے کہ مسلسل رائے عامہ کو، عام جو پبلک ہے، عوام جو ہیں، ان کو اس قسم کے بیانات سے اور اس قسم کی باتوں سے مسلسل انگیخت کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد مسلسل شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، توہین رسالت کے مقدمات قائم ہونے شروع ہو گئے. پرانے مقدمات جو کہ کئی سال پہلے ہو چکے تھے، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، ان کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ آمد درآمد کرنے کی طرف جو ہے رجحان بڑھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا ایک فوری پس منظر ہے جو کہ تقریباً 1 سال پر پھیلا ہوا ہے. لیکن کبھی پنجاب میں شروع ہو جاتا ہے، کبھی اب صوبہ سرحد میں شروع ہو گیا ہے. ایک زمانے میں یہ ٹنڈو آدم خان کا جو علاقہ ہے، عمرکوٹ وغیرہ، یہاں پر ایک اٹھی تھی کو، وہاں بھی اس کے سندھ میں کئی ایم کو مطلب شہادتیں ہوئی تھی یا قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ کبھی کہیں اس کے پیچھے کوئی تحریک ہے، کوئی لوگ ہیں، کوئی یا ریاست ہے جو اس قسم کے واقعات جو ہے وقفے کے ساتھ جو ہے وہ اٹھتے ہیں، بوال سا اٹھتا ہے جسے کہتے ہیں. سب قسم کے فیکٹرز جو آپ نے بتائے ہیں وہ سب ہی شامل ہیں اس کے اندر. مذہبی جماعتیں جیسے میں نے ذکر کیا وہ بھی شامل ہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں خاص طور پر ختم نبوت کے نام کے ساتھ بہت سی مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ ریلیاں نکالتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، اور پچھلے کچھ عرصہ میں ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں جب جلوس نکالے گئے جس میں یہ کہا گیا کہ جو شخص فلاں 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 کام کرتا ہے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کرنا چاہیے، اور جو فلاں فلاں خلاف ورزی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے. یہ مذہبی جماعتوں والا ایک حصہ ہے جو کہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہے اب سامنے آ رہا ہے. دوسری طرف جیسے عرض کیا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور باقاعدہ جو اسمبلیاں ہیں، پارلیمنٹس ہیں، صوبائی ہو یا نیشنل ہو، اس کے اندر ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں. اور اس میں مثلا ایک ریزولوشن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک احمدیہ مسلم جماعت کے جو اکابرین ہیں وہ جب تک اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں قرار دیتے، اس وقت تک ان کو فلاں کمیشن میں جو ہے وہ شامل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم شامل ہونا ہی نہیں چاہتے اس میں، نہ میں اس کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال پارلیمنٹ کے اندر وہ ریزولوشن لایا گیا اور بغیر کسی مخالفت کے اس کو وہاں پہ پاس کیا گیا. اور پھر یہ ایک صوبے میں نہیں ہوا، تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک مخصوص علاقے میں ہے. پنجاب کی اسمبلی نے بھی ایسے ریزولوشن پاس کیے، پھر سندھ کی اسمبلی نے بھی پاس کیے، پھر قومی اسمبلی نے بھی پاس کیے. تو یہ پورے ملک میں ایک را ہے جو چل رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی ایک بڑا کردار ہے، اور سوشل میڈیا میں خاص طور پر جماعت کے خلاف، احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف
کئی دن تک بڑے ہی توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ ٹرینڈ کرتے رہے، اور ٹاپ کے جو 5 6 7 ٹرینڈز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ جو ہے ان کے خلاف، اور جماعت کے جو عقائد ہیں ان کے خلاف، جماعت کے خلاف باتیں جو ہیں وہ کی گئی. ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. ابھی اس واقعہ میں جو ابھی آپ نے بیان فرمایا ہے، جو اب افسوسناک واقعہ کل پیش آیا ہے، اس میں جو قاتل ہے وہ ایک 18 19 سال کا لڑکا ہے. ایسی جو کم عمری میں، جبکہ ذہن پختہ نہیں ہے، جبکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، پرکھنے کی صلاحیت وہ ابھی پوری طرح اس نے نشو و نما نہیں پائی، وہ جب مولویوں سے یا سیاست دانوں سے یا اور لوگوں سے سنتے ہیں اس قسم کی بات، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور ہم ایک احمدی کو شہید کر کے جنت میں جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں. اور یہی اس جو میڈیا کی یا سیاست دانوں کی طرف سے یا مذہبی جماعتوں کی طرف سے جو مہم چلائی جاتی ہے اس کا خطرناک پہلو ہے کہ لوگ انگیخت ہو کر پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. دیکھیں، ہمارا آج جو ASI سے رابطہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ مغربی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ انہوں نے اس سے پوچھا 18 سال لڑکے سے کہ بھئی تجھے کس نے بھجوایا ہے، تو اس نے کہا مجھے کسی نے نہیں بھجوایا، میں خود ہی آ گیا ہوں. اور اس کی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے بات، بالکل درست ہو سکتی ہے کہ یہ بالکل درست ہو، کیونکہ اس کو کسی کو بھجوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ میڈیا میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، جب وہ ٹی وی کے اوپر اس قسم کے نعرے سن رہا ہے، اور جب وہ اپنے مولویوں سے مساجد کے وعظ میں یا خطبات میں اس قسم کی باتیں سن رہا ہے، تو اس کو کسی کو خود بھی یہ جوش اور جنون جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس قسم کی حرکت کرے. بعض ہمارا دفعہ یہ بھیجے خیال تھا بھی کہ جاتے ہیں. شاید 24 گھنٹے سے اوپر گزر گئے ہیں. بہرحال جو پولیس نے تفتیش کی ہے اس میں شاید کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ باہر آئی ہو ایسی. اب تک جو پشاور میں یا صوبہ سرحد میں واقعات ہوئے ہیں ان کی تفتیش کیا بتاتی ہے؟ کوئی کسی پہ سزا ہوئی کسی کو، مجرم کو، یا کیس عدالتوں میں ہے، یا تفتیش کے دوران کوئی اکثر ایسی صورتحال سامنے آئی ہو جسے پتہ لگا ہو کہ ہاں اس کے پیچھے کون ہے؟ کوئی ایسی نہیں، انفارمیشن آپ کو ملی؟ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اول تو یہ بات ہے کہ اکثر واقعات میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے. مثلا جو پیچھے شہادتیں ہو رہی ہیں اس میں نامعلوم افراد نے کسی شخص کو ایک بس سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے گزرتے ہوئے شہید کر دیا. کسی نے دروازے کی بیل بجائی، نماز پڑھ کے احمدی جو ہے وہ باہر آ رہے تھے، فیملی کے لوگ، یہ نہیں کہ باقی جماعت کے لوگ تھے، تو ان کو شہید کر دیا. یا اس قسم کے اور واقعات ہوئے، اور مجرم جو ہے وہ پکڑے ہی نہیں گئے، پتہ ہی نہیں کہ کون ہے. اس معاملے میں مثلا پکڑ لیا گیا. اس طرح کا ایک اور بھی واقعات ہوئے جن میں مجرم پکڑے گئے ہیں، لیکن ہمارے علم کے مطابق، یا کہنا چاہیے میرے علم کے مطابق، کسی کو بھی آج تک سزا نہیں ہوئی. نہ ہی کچھ اس کا بعد میں پتہ چلا کہ اس کو کس نے بھیجا تھا، کس نے انگیخت کیا تھا، اور اس کے پیچھے جو تاریں ہلانے والے لوگ ہیں وہ کون تھے. ابھی یہ ننکانہ میں یہ کہاں شوپور ضلع شوپور کے اندر جمعے کی نماز کے اندر جو ہے انہوں نے لاک کر کے تو وہ واقعہ ہوا تھا. اور یہ کل کے واقعے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ زور کی نماز کا وقت تھا. تو کیا عبادت سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے یہ، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یا آپ کے خیال میں؟ نہیں، مختلف قسم کے واقعات ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کسی کو بس سٹینڈ پر شہید کیا گیا ہے، کسی اور موقع پر کسی کو کلینک میں شہید کیا گیا ہے. تو عبادت کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چونکہ احمدی جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ اسلام پر ہم سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اور کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، جمعے پہ جائے یا نہ جائے، لیکن احمدی ضرور جائیں گے. خاص طور پہ وہ احمدی جو معروف ہیں، جو کہ مذہبی طور پر نمایاں ہیں. تو اس لیے پھر وہ ایسے موقع ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو پتا ہو کہ ہاں اس ٹائم پر یہ آدمی جو ہے فلان جگہ پہ ہمیں ملے گا. جو کل پریس ریلیز آپ کی طرف سے ایشو کی گئی ہے یا پاکستان میں ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ایشو کی گئی ہے، اس کے بعد اس میں جو کچھ درج ہے اس کے علاوہ بھی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، یا صرف وہی ایک کافی انفارمیشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پریس ریلیز تو فوری طور پہ ایشو کر دی جاتی ہے، جس میں اس نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر احمد یامین صاحب یا ابن یامین صاحب کو تھے جن کا کلینک تھا، اور یہ وہاں پہ ہومیوپیتھک کی پریکٹس کرتے تھے، ڈاکٹر عبدالقادر صاحب. ایگزیکٹ میں چاہتا ہوں کہ کچھ پتہ لگ جائے کہ بھی کیا واقعہ ہے، اگر آپ بتا سکیں. میڈیکل سینٹر ہے جی، میڈیکل سینٹر ہے جو کہ ایک احمدی ہی کا میڈیکل سینٹر ہے،
اور اس میں یہ عبد القادر صاحب جو ہیں وہاں پہ پریکٹس کرتے تھے ایز ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے، اور وہاں پہ وہ لڑکا گیا ہے اور اس نے جا کے گھنٹی بجائی ہے اور یہ خود اٹھ کے باہر آئے ہیں، اس کو دروازہ کھلا ہے تو اس نے جو ہے وہ گولی چلا دی ہے۔ تو اس کا یعنی کہ جو معلومات اس وقت تک ہمارے پاس ہیں وہ تو باقی باتیں تو تفتیش ہوگی اگر ہوئی تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا اس کا پس منظر تھا اور کیا کیا ہوا، لیکن فی الحال ابھی ایک ہی دن ہوا ہے واقعے کو، اس وقت تک یہی معلومات ہیں۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ بھئی وہ جو کلیئرٹی کمیشن تھا اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں وغیرہ پاس ہوئیں اور ایک ماحول بنا ہوا ہے جس اکثر مذہبی اجتماعات کے اندر اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے جس سے ہمارے جماعت احمدیہ کے خلاف اشتعال دلایا جاتا ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا ریئیکشن ہے جماعت کی اس پہ؟ آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ آپ کا عام ریئیکشن کیا ہے آپ سمجھتے ہیں حالات کو درست کرنے کے لیے؟ ہمارا ریئیکشن وہی ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح جو کہ ہماری جماعت کے عالمی سربراہ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل ہر جمعے پر اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نمبر 1 صبر سے کام لینا ہے، نمبر 2 دعا سے کام لینا ہے۔ تو ایک عام دنیا دار شخص کے لیے شاید یہ بات ایک معمولی بات ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ جی ٹھیک ہے دعا بھی ہوتی ہے کوئی چیز، لیکن ہم لوگ تو اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے انشاءاللہ حالات جو ہے ان میں بہتری آئے گی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہمیں صرف یہی ایک ذریعہ دیا گیا ہے کہ آپ دعا سے اور صبر سے کام لیں۔ باقی حالات کو تبدیل کرنا جو ہے وہ ہمارے بس میں اس لحاظ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی انشاءاللہ جو ہے ان حالات کو بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا۔ اور اس کی مطلب میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو کہ یہ صرف زبانی تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے صرف پاکستان میں نہیں اور بھی ممالک ہیں جن میں جماعت احمدیہ کے اوپر سخت حالات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، اور ہم نے مثلا ایک عرب ملک میں ایسا ہوا، احمدیوں کو پکڑ لیا گیا، ہم نے سر توڑ کوشش کر لی کہ ان کو کسی طریقے سے وہاں سے بچایا جائے، لیکن حالات بگڑتے چلے گئے، آخر حضرت امام جماعت نے فرمایا کہ آپ لوگ واپس آ گئے، تو ہم وہاں سے واپس آ گئے، اور اس کے چند دن کے بعد جبکہ صرف سمجھ لیں کہ حضرت امام جماعت کی دعا ہی تھی اور کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی، تو اس ملک کے سربراہ جو ہیں انہوں نے کوئی ان کا آپریشن ہوا اور وہ کامیاب ہوا، تو اس سلسلے میں خوشی کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ انہوں نے مختلف لوگوں کو چھوڑا جن میں ان احمدیوں کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اور ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ جو دعا ہے، خاص طور پہ جو خلیفہ وقت کی دعا ہے، اس کا ایک اثر ظاہر ہوتا ہے اور حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویب سائٹ کے بارے میں بھی ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی کہ 500 ملین روپے جو ہے وہ جرمانہ کرنے کے کسی نے جو ادارہ ہے اس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا کہ بھئی جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ جو ہے اس کو پاکستان میں دکھانے پہ 500 ملین جو ہے جرمانہ کیا جائے گا۔ کوئی امریکہ کے حارث ظفر صاحب ہیں جنہوں نے وہ ویب سائٹ جاری کی ہوئی ہے۔ جی، یہ اصل میں ایک نئی ڈائمنشن ہے۔ ایک تو ابھی تک تو حالات یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جماعت احمدیہ کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی تھیں اور مظالم ہوتے تھے۔ اب پاکستان کی حکومت کے بعض افراد نے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا جو ہے وہ تہیہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے باہر بھی جماعت احمدیہ جو ہے اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس ضمن میں جو پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی ہے PTA، اس کی طرف سے یہ نوٹس ہماری جو امریکہ کی جماعت ہے ان کی ایک ویب سائٹ کو گئی تھی، اور اس میں انہوں نے وہاں پہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس ویب سائٹ کو بند کیا جائے جو کہ پاکستان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتی، اور وہ ویب سائٹ امریکہ کے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس ویب سائٹ کو بھی بند کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ انٹرنیشنل قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو صرف وہی نہیں، اور بھی جو ہے کاروائیاں اس قسم کی ایسی ہو رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہم چل رہی ہے پچھلے تقریباً 1 سال سے، جس میں مثلاً باہر کی جو احمدیہ کمیونٹیز ہیں ان کی ویب سائٹس کو پاکستان میں بلاک کیا جا رہا ہے، جو ان کی ایپس ہیں
ان کو بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویب سائٹ امریکہ سے بنائی گئی ہے یا پاکستان سے باہر سے ہے، تو پاکستان کے شہری نے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا ہے، پاکستان کی کورٹ کے اندر. تو وہ جج صاحبان جو پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان سے باہر کا کیس ہے. اس کی تو باقاعدہ سماج چلتی رہی وہاں پہ پاکستان میں. ہاں جی، لیکن اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ کیا صورتحال ہے پاکستان میں عدلیہ کے نظام کی یا باقی انٹرنیشنل قانون کا جو خیال رکھنے کی. جو ویب سائٹ ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ امریکہ میں ہے، امریکہ میں ہوسٹ ہوتی ہے، اور امریکہ میں جو جماعت احمدیہ ہے ان کی ویب سائٹ ہے، اور اس کا تعلق بھی امریکہ ہی کے باشندوں کے ساتھ ہے. چلانے والے بھی امریکی ہیں، جن کے لیے چلائی جا رہی ہے وہ بھی امریکی ہیں. اس کو دیکھنے والوں کی اکثر تعداد جو ہے وہ بھی امریکہ یا مغربی ممالک کے لوگ ہیں. پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی طرف سے جو پی ٹی اے ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ چونکہ یہ ہمارے فلاں فلاں قانون جو ان کے قوانین ہے، اینٹی احمدیہ قوانین یا بلاسفیمی قوانین وغیرہ، ان سے ٹکراتی ہے، اس لیے آپ اس کو امریکہ میں بھی بند کریں. اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میڈیا میں بھی رد عمل آیا. اور جو نہیں، امریکہ میں بند کرنے کے لیے پنجاب ہائی کورٹ فیصلہ کرے. پی ٹی اے نے یہ مطالبہ کیا. ہاں جی، نہیں، اس میں ریمارکس بھی یہی تھے قاسم خان صاحب کے. ان میں انہوں نے کہا تھا آپ سو رہے ہیں کہ یہ کیوں اب سب اتنے عرصے سے کھلی ہوئی ہے. اس سے تاثر تو یہ ملتا کہ شاید پاکستان میں کھلی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں امریکہ میں ہے. اچھا، ہاں جی، امریکہ میں ہے. امریکہ کی ہی جماعت چلا رہی ہے اور امریکہ کے باشندوں کے لیے ہے پرائمریلی، اور اس کے بعد ظاہر ہے مغربی دنیا کے یا اور بھی کوئی دنیا میں دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کو پاکستان کے لیے نہیں لانچ کیا گیا، نہ ہی اس کا کوئی پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. بہرحال جو تاثر عام طور پہ ملا ہے پڑھ کے، مجھے بھی یہی ملا کہ بھئی یہ پاکستان کے اندر ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہے اور دیکھتے ہیں. ظاہر ہے اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے عام طور پہ جب کورٹوں میں ایسے معاملات چلتے ہیں اور کورٹ بھی ان کے اوپر ریمارکس دینے شروع کر دیتی ہے، تو اس کا عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے. ٹرو اسلام اس ویب سائٹ کا نام ہے، اور اس کا نہ پاکستان میں یہ تھی کبھی، نہ ہی اب ہے. چلیں، بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. اصل میں ہم نے تو کوشش یہی کی تھی کہ جو ریاست کے وہاں پر نمائندے ہیں پشاور میں، انہی سے ہمارا رابطہ ہو جائے اور ہم ان سے وہ بات پوچھ لیں کہ آپ کی پریس ریلیز تو ہم نے پڑھ لی تھی کہ بھی اصل صورتحال جو ہے وہ اے ایس آئی جس کے پاس یہ کیس تھا اس سے اس تک اپروچ ہو جائے. اس طرح ہیومن رائٹس کمیشن پشاور دفتر سے بھی ہم نے کوشش کی، لیکن ہمیں کیونکہ کامیابی نہیں ہوئی. لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف میں تھے، اس لیے پھر ہم نے مجبوراً آپ سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ تاکہ اپنے ناظرین کو جو ہے وہ صحیح صورتحال جو ہے وہ بتا سکیں. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی اگر ہمیں کوئی ایسی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو انشاءاللہ تکلیف دے دیں گے. خدا نہ کرے کہ اس قسم کے معاملات میں ضرورت پڑے. بہرحال ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے پشاور کا کل کا واقعہ جو ویڈیو اس میں وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اصل بات جاننے کے لیے، اور سوشل میڈیا پر لوگ ساتھ اپنے تبصرے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بعض دفعہ حقیقت جو ہے وہ چھپ جاتی ہے اور یا اصل خبر کی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اس لیے ہم نے ضروری سمجھا تھا کہ آج جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں یا جو غیر جانبدار ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں حقوق انسانی کے لیے، ان سے رابطہ کر کے صحیح صورتحال جو ہے معلوم کر کے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. لیکن اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. تو پھر یہ واحد راستہ یہی تھا کہ جنہوں نے جو پریس ریلیز ایشو ہوئی ہیں اس معاملے میں، ان سے رابطہ کر کے ان سے اصل صورتحال جو ہے وہ معلوم کی جائے. اور اسی کا آج کا پروگرام اسی پر مشتمل تھا. آج کے پروگرام پر اسی پہ اکتفا کیجیے. کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.